یہ نیٹ پر بھی اب ڈال دیا گیا ہے۔ سعودیہ کا یہ اخبار جس کی رپورٹ کے مطابق 24 ستمبر 2013 کو جو سعودی ڈے منایا گیا، اس میں بادشاہ کی طرف سے اور کچھ کمپنیوں نے بادشاہ کے اعزاز میں کیک تیار کیا۔ کتنا بڑا کیک! تعجب ہے، آپ میلاد پر چاکلیٹ بچوں کو بانٹ دے تو بدعت، جی آپ بچوں کو تحفے دے دے، کھانا کھلائے مسکین کو، تو کھانا کھلانا بھی ان کو بہت برا لگتا ہے، کہتے کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ لیکن آپ یہاں دیکھیں ذرا، ایک کیک بنایا گیا جس کا وزن تھا 30,000 کلو۔ کتنا وزن؟ 30,000 کلو، اور اس کو کئی ہزار، اخبار کی رپورٹ کے مطابق 9,500 لوگوں نے کچھ کھایا اس کو، باقی کیا کیا، پھینکا کیا کیا اللہ جانے۔ یہ اخبار کی رپورٹ بتا رہی ہے۔ اس کیک کے آپ الگ الگ اینگل سے فوٹو دیکھ لیں، اور کل جا کے اس سے پوچھیں آپ کہ کیک بنانا نیشنل ڈے کے دن کہاں سے جائز ہو گیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ کیک، اس پہ سعودیہ کا جھنڈا بنا ہے، بادشاہ کی صاحب تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ سب سنت کے مطابق چل رہا ہے، یہ امیر المسلمین ہے ان کی۔ اور پھر آئیے کچھ غیر مقلد اہل حدیث مولوی حضرات بھی میلاد تو منانا بدعت مانتے، مگر کرسمس ڈے مناتے ہیں کیونکہ عیسائی آقاؤں کو خوش کرنا ضروری رہتا ہے۔ جی چنانچہ آئیے، یہ ایک مولوی صاحب ہے، جمعیت اہل حدیث کے ضلعی امیر ہے، یہ ان کا نام ہے سیف اللہ عابد، کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں آپ، مگر ان کی جماعت کی زبانیں خاموش۔ کوئی مائیکل آل ان کی جماعت میں ایسا نہیں پیدا ہوا جو اپنے مولویوں کو بولے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، امیر بنے، اور ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ یہ چلر مولویوں کو نہیں دکھا رہا میں ان کے امیر ہیں، جب ان کے امیروں کا یہ حال ہے تو غریبوں کا کیا حال ہوگا؟ مگر ذاکر نائک کا کوئی بیان مجھے آج تک نظر نہیں آیا، وہ آپ کے ہاں کے عمران کا کوئی بیان نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں ہمت ہو تو پہلے اس کو بھی بدعت بول کے بتاؤ، تقریر کر کے بتاؤ اس پر۔ جی بے شک، جس دن تم تقریر کرو گے اس دن وہ تمہارے سامنے ٹکڑے ڈالنا بند کر دیں گے۔ وہ بھی جانتے ہیں نجد کے کتنے پکے کتے ہو تم لوگ، جب تک ٹکڑے ڈالیں گے تبھی تک تم بھوکو گے۔ یہ ضلعی امیر ہے جناب سیف اللہ عابدی۔ یہ دوسرے صاحب نائب امیر ہے مرکزی جماعت اہل حدیث پاکستان کے، ان کا نام بھی بڑا عجیب ہے، زبیر احمد ظہیر عرف مولوی لوٹا۔ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کا پیندا نہیں ہے، اس لیے بے پیندے کے لوٹا۔ تو بے پیندے کا کدھر بھی لڑک جاتا ہے، تو میلاد کی طرف نہ لڑکتے ہوئے کرسمس ڈے کی طرف لڑک گیا۔ یہ بھی کرسمس ڈے منا رہا ہے، شمع روشن کر رہا ہے عیسائیوں کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ۔ تو یہ مولوی الف لوٹا ہے جو کرسمس کی شمع روشن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا منظر جو پاکستان چینل کی رپورٹ ہے، جہاں پر ابھی سعودیہ کے امام صاحب پدھارے تھے اور بڑی اعلیٰ نماز پڑھائی، وہ نماز بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ ایسی نماز پڑھائی جو زندگی میں آج تک کسی نے نہیں پڑھی۔ میں تعجب میں پڑ گیا جب حرم کے امام کا یہ عالم ہے تو ان کے مقتدیوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حدیث کے اسکالر کہلاتے ہیں، ان کو بڑا فخر ہے، میں اہل حدیث ہے، ہر کام حدیث حدیث حدیث۔ ارے آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ سبحان اللہ، بیٹھو تو کبھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب وہاں پہ کیا ہوا، جس مسجد میں انہوں نے نماز پڑھائی اس مسجد کا امام ہے جس کا نام ہے ابو الخبیر آزاد، مولوی ابو الخبیر آزاد۔ کون سی مسجد ہے پاکستان کی؟ بادشاہی مسجد۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں جامع مسجد، شاہی مسجد دہلی کی سب سے بڑی ہے، ویسی پاکستان کی سب سے بڑی مسجد وہاں کی شاہی مسجد ہے، بادشاہی مسجد۔ وہاں کے خطیب ہے اہل حدیث جماعت کے۔ کرسمس ڈے میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، اور کرسچن جوان لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں تو آپ وہ ڈانس بھی دیکھتے ہیں۔ آئیے منظر دیکھیں اس کو۔ وزارت انسانی حقوق اور اقلیتی امور کے وزیر کامران مائیکل نے لاہور میں واقع بہار کالونی میں انٹرنل منسٹری انٹرنیشنل کی جانب سے کرسمس تقریبات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ چرچ کی کوائر نے خوبصورت مذہبی گیت گائے اور اسٹیج پر کورس ڈانس کر کے شرکا سے داد وصول کی۔ کرسمس کی اس رنگا رنگ تقریب میں ایس ایس پی پنجاب پولیس میں شریک بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبد الخبیر آزاد نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرسمس کا تہوار انسانیت سے پیار اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ہمارے پرافٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر پیغام دیکھا جائے تو محبت و امن ہے۔ اس پر ان کے ملاؤں کی زبانیں کیوں بنے بھائی؟ جی اور آپ کے ہاں کا وہ کیا نام ہے اس کا، عمران ایک تقریر میں بولتا ہے کہ میلاد النبی میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اگر یہ میلاد نہیں منایا جاتا تو ہمارے آگے کتنے بچے اسکول میں پڑھ لیتے ہیں، کتنے IAS کر لیتے، کتنے غریب بچوں کی شادی ہو جاتی۔ آئیو سے عمران نابکار کو میں ایک منظر دکھا رہا ہوں، کہتا ہے ہمت ہو نا اگر تو مرد ہے تو ذرا ان کا رد کر کے بتا۔ جی بے شک، لیکن یہ مرد نہیں ہے بھائی، مجھے پتا ہے، آپ ٹینشن مت لیجئے، مرد ہوتا تو اب تک مناظرہ کر چکا ہوتا یہ۔ جی اب وہ کیا منظر دکھا رہا ہوں میں آپ کو سن لیجئے۔ ابھی تک آپ نے کیک دیکھا، سعودی ڈے کا تقریب دیکھی، 31 دسمبر 2014 کا جب استقبال ہوا تو برج خلیفہ جو دنیا کا سب سے بڑا ٹاور ہے، وہاں پہ تمام نجد کی اولادیں جمع ہوئی اور 31 دسمبر میں نئے سال کے استقبال میں جشن منایا۔ یعنی ان کے اوپر دیکھو اللہ کی لعنتیں کیسی ہے، 31 دسمبر جو منایا جاتا ہے نئے سال کی آمد کے لیے، رات میں جشن ہوتا ہے، بتائیے یہ عیسائی سال ہے کہ ہمارا اسلامی سال ہے؟ مگر دیکھو عیسائی کی اولادیں ہیں یہ لوگ، اس لیے اپنے باپ داداؤں کا دن مناتے ہیں۔ میلاد منانا کی توفیق نہیں ہے، محرم میں امام حسین کو یاد نہیں کرتے، لیکن انگریزوں کے سال 31 دسمبر کو برابر یاد کرتے ہیں۔ تو اس ٹاور برج خلیفہ کے ارد گرد جمع ہوئے اور پٹاخوں کا شو ہوا، وہاں پر بم پھوڑے گئے، آتش بازی ہوئی۔ کتنے بم پھوڑے گئے، کتنے روپیوں کی آتش بازی ہوئی، پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو کور کیا، اخباروں نے، چینلوں نے بتایا کہ صاحب اتنے ملینز روپیہ برباد ہوئے اس میں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے، کئی کروڑ، یہاں تک کہ گرینس ورلڈ ریکارڈ بک میں اس شو کے نام درج کر دیا گیا کہ نئے سال کی ابتدا میں، نئے سال کی خوشی میں، اس کے آمد کی مسرت کی استقبال میں اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا جشن منایا ہی نہیں گیا، اور اتنے روپے اس سے پہلے کبھی نئے سال کے آمد کے لیے خرچ کیے ہی نہیں گئے۔ گرینس ورلڈ ریکارڈ بک میں اس کا نام درج ہوا۔ ان نجد کی خبیث اہل حدیث اولادوں نے کتنے بم پھوڑے، اس کی جھلک دکھا رہا ہوں۔ گھنٹوں یہ پٹاخوں کا شو چلا، مگر وہاں پر ان نجد کی اولادوں کو یاد نہ آیا کہ اپنے آقاؤں سے کہتے، آقاؤں یہ کیا کر رہے ہو آپ، بم پھوڑ کے پیسہ اڑا رہے ہو، اس میں غریب بچوں کے نکاح ہو جائیں گے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ اس وقت یتیم غریب اس وقت یاد نہیں آتے ان نجدیوں کو، جیسی آپ میلاد منائے، کسی بزرگ کا عرس منائے، ان کو یتیم بچیاں یاد آنے لگتی ہیں۔ جی وہ ذاکر نائک جو اسٹیج لگاتا ہے نا بامبے میں نے پوچھا ڈیکوریشن والوں سے، بھائی یہ اسٹیج کتنے روپے کا بنتا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے 60 لاکھ، کوئی کہتا ہے 75 لاکھ، کوئی کہتا ہے 80 لاکھ، کل ملا کے جتنا ایوریج نکالا 50 لاکھ سے نیچے کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ وہ اتنا بڑا اسٹیج، لائٹنگ اور دنیا بھر کا ڈیکوریشن، اور پھر تانا ہو گئی اسپیچ دے رہا ہے، اور ایسا لائٹنگ سے سجایا جاتا ہے اسٹیج کے، معلوم ہوتا ہے جناب ابھی آئیں گے اور کہیں گے آئی ایم اے ڈسکو ڈانسر۔ اس وقت کوئی ان کا مولوی نہیں بولتا کہ یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے بھائی، یہ اتنا لاکھوں کا اسٹیج بنایا، اس میں کتنے غریب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، وہاں بچیاں یاد نہیں تھی، لیکن یہ تم دھوکہ دینے کے لیے بولتے ہو۔ قسم خدا کی ہم سنیوں کیا زکات بھی ہے، ہم سنیوں کیا خیرات کا بھی سسٹم ہے، ہم سنیوں کیا صدقات کا بھی ہے، اور ہمارے تحفے طائف کے بھی سسٹم ہے، ہم زکات بھی نکالتے ہیں اور غریب بچوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کو تحفہ دیا جائے گا، بچیوں کی شادی کے لیے الگ سے پیسے نکالے جائیں گے، بیواؤں کے لیے زکات کا پیسہ صرف کیا جائے گا، قربانی کی چمڑوں کے مال کسی اور جگہ صرف کیے جائیں گے، ہر مال کی ایک اپنی حیثیت ہے، لیکن نبی کے میلاد کے لیے ہم ایک الگ رقم نکالتے ہیں، اور ایک الگ رقم نکال کے وہ صدقات نہیں ہوتی، وہ خیرات نہیں ہوتی، وہ زکات نہیں ہوتی، ایک مال طیب ہوتا ہے، اور اس لیے نکالا جاتا ہے۔ اے آقا یہ آپ کی محبت میں نکال رہے ہیں، اگر یہ نہ نکالے تو ہمیں زکات نہیں ملتی، اگر یہ مال نہ ہوتا تو سرکار ہمیں صدقہ نہ ملتا، سارے مال آپ کی خوشی سے ہے، آپ کی آمد پر ہے، اس لیے ہم آپ کی آمد کے لیے بھی ایک رقم خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے الگ رقم ہے۔ یا رسول اللہ،
लेकिन उस वक्त गरीब बच्चियां याद नहीं आ रही। आइए जरा ये बमों का शो देख लीजिए। ये मैंने एक झलक दिखाई है सिर्फ आपको, और झलक दिखा के ये बताने की कोशिश की है कि मिलियंस रुपये पटाखों पे अपनी अय्याशियों पे खर्च करना गवारा करते हैं। और कहाँ उस वक्त मर जाती है इसरार अहमद की रूह, कहाँ मर जाती उसकी गैरत कि जब उसने आले नजद की इन खबीसों को इतना रुपया लुटाते देखा, तब जबान नहीं खुली कि इनके साथ जिहाद करना चाहिए। जी, इनके साथ जिहाद कब करोगे भाई? मिलाद वालों से तो इतनी नफरत कि उनके साथ जिहाद करो, उनसे नफरत रखो। इनसे नफरत क्यों नहीं रखते? इनसे क्यों नहीं लड़ते? इनसे नफरत इसलिए नहीं रखते कि टुकड़े डालना तुम्हें बंद कर देंगे। और एक आखिरी चीज दिखा रहा हूं, इसी पर इख्तिताम करूंगा जी। और उसके बाद अगर आप कुछ सवालों जवाब पूछना चाहे, सवाल पूछना चाहे तो आधे घंटे की नशीस सवालों की रहेंगी। सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आप पूछेंगे। तो आप अपने सवाल माइक पर पूछ सकते हैं या कागज पे लिखकर पूछ सकते हैं। आइए मिलाद के दुश्मनों को मोहब्बत किन चीजों से, जरा वो भी देखते जाइए। लेकिन ये मंजर दिखाने से पहले मैं एक सवाल तो पूछ लूं आपसे। हैदराबाद में सड़कें हैं, उसके नाम भी होंगे जी। सड़कों के कुछ नाम, आवाजें नहीं आ रही। चलिए बहरहाल मैं एक सवाल पूछता हूँ, सड़कें किनके नाम पर रखी जाती है? चोर और डाकुओं के, बदमाशों के, लुटेरों के, किसके नाम पर रखी जाती है? बड़े आदमी ना जी भाई, जो इज्जतदार होता है कौम और समाज के लिए, जिसने कुछ खिदमत पेश की हो, मुल्क को जिसने कुछ फायदा पहुंचाया हो, शहर को उसकी जात से कुछ फायदा पहुंचा हो, नामवर, इज्जतदार, बेहतरीन और अच्छी शख्सियतों के नाम पे सड़कें रखे जाते हैं। मगर आइए सऊदीया को किन लोगों से मोहब्बत है? सड़कों के नाम कैसे? मैं चंद सड़कें दिखा रहा हूँ। ये सड़क का नाम है शारे अबरा अल हबशी। शारे अरबी का वर्ड है जिसके मायने होते हैं रास्ता, स्ट्रीट। शारे अबरा अल हबशी, अबरा कौन है? जो खाने काबा को ढाने आया था, जिसका जिक्र सूरह फील में है, कुरान में मौजूद है वो वाकया। कि अबरा दुश्मनी में खाने काबा को ढाने आया था हाथियों के लश्कर के साथ। परवरदिगार आलम ने अबाबील परिंदों को भेजा, उनके पपोटों में, आंखों के पपोटों में कंकर थी, चने के दाने के बराबर। जब उन्होंने गिराया लश्कर पे, जिस लश्करी पे गिरते थे भूसे की मानिंद गिर के खलाक हो जाता था जी। पूरे लश्कर को अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया। सरकार की विलादत पाक से तकरीबन 6 माह पहले का वाक़या है। सरकार उस वक्त अपनी वालदा आमना ताहिरा के शिका में अतहर में मौजूद थे। तो ये रसूल की बरकत से वो लश्कर तबाह किया गया। जो काबे का दुश्मन, जो काफिर, जिस पर अजाब आया, इनको किसी अच्छे आदमी का नाम नहीं मिला, अबरहा के नाम पे सड़क का नाम रखा है पट्टा। आइए अब दूसरी सड़क देखें। यह है शारे मुस्लिमा। ये मुस्लिमा कौन? मुस्लिमा कज़्ज़ाब, जिसने नबूवत का दावा किया था और रसूलुल्लाह की बारगाह में आया, ईमान लाया, सरकार के दस्ते हक पर ईमान लाके अपने वतन पहुंचा, अपने मुल्क पहुंचा, खप्त सवार हुआ, शैतान ने वर्गलाया, नबूवत का दावा कर दिया। अल्लाह के रसूल के विसाले ज़ाहिरी के आखिरी अय्याम हुजूर पे बड़ी सख्त अलालत है, बहुत तेज बुखार आप पे जारी तारी है। उस आलम में मुस्लिमा का एक खत सरकार की खिदमत में आता है।
मुस्लिमा ने खत लिखा और खत पे लिखता है मोहम्मद जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील ने कहा कि मैं भी नबी बनाकर मबूस किया गया हूँ। नौजुबिल्लाह। ऐ मोहम्मद जितने इलाके आपके और मुसलमानों के कब्जे में हैं उसमें से आधे इलाके मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं नबुव्वत में आपका शरीक हूँ। जब खत किसी साहबी ने पढ़ा, अल्लाह के रसूल जैसे जैसे खत का मजमून सुनते और मजमून आगे बढ़ता, आप पे जलाल तारी होता। यहाँ तक के सहाबा कहते हैं कि हमने देखा कि रसूलुल्लाह का चेहरा सुर्ख हो गया, आप गुस्से में कांप रहे थे, आपके दस्ते मुबारक में आपके हाथ में एक छड़ी थी, आपने जमीन पर एक लकीर खींची और लकीर खींचने के बाद फरमाया, ऐ मेरे साहब देख रहे हो इस लकीर को, कितनी जगह इस लकीर ने खीली है, कितनी जगह इसने घेरी है। कसम वहदहु ला शरीक की, जितनी जगह इस लकीर ने घेरी है उतनी जगह भी मैं मुस्लिमा को नहीं दूंगा, जाओ उसको कत्ल कर दो। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी रसूल है, उन्हें सरकार ने लश्कर का सरदार मुकर्रर किया। साहबा उनकी सरकर्दगी में लश्कर के साथ निकलते, अभी कुछ दूर ये लश्कर गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। लश्कर वापस लौट आया। हुजूर की तजदीद व तदफीन के बाद जब अबू बकर सिद्दीक तख्त खिलाफत पर रौनक अफरोज होते हैं तो पहला ही खुतबे में सबसे पहला हुक्म दिया कि जिस लश्कर को अल्लाह के रसूल ने भेजा था उस लश्कर को अबू बकर नहीं रोकने वाला, जाओ मुस्लिमा को कत्ल कर दो। या अबू बकर की खिलाफत का सबसे पहला कारनामा यही होगा। सहाबा कराम गए, हबशी की फौज से कुछ जंग हुई, मुस्लिमा की फौज से जंग हुई। हज़रत हबशी एक सहाबी है, उन्होंने मुस्लिमा को नेज़ा मार के कत्ल किया, वो जहन्नम सुधारा। वो जो नबूवत का झूठा दावेदार था उसके नाम से जनाब ने रास्ता का नाम रखा है, रास्ते का नाम है मुस्लिमा, शारे मुस्लिमा। आइए सऊदीया में कुछ मदरसे खोले गए, मदारिस के जरा नाम भी देख लीजिए आप, किसके वफादार है ये लोग। मदरसा यजीद बिन माविया, इनको इमाम हुसैन का नाम नहीं मिला, इमाम हसन का नाम नहीं, रसूल का नाम नहीं, यजीद बिन माविया का ही नाम मिला। यजीद बिन माविया के नाम से मदरसा खोला। चलो यहाँ हो सकता है कोई तावील निकाले कि साहब यजीद के कुफ्र पर इत्तेफाक नहीं है, कुछ लोग उसको काफिर कहने से जबान रोकते हैं। तो आइए आगे जरा देखिए दूसरा मदरसा, इसका नाम है मदरसा अबू लहब। तब अबू लहब कौन? इनका बाप था, यकीनन बाप होगा तभी तो रखा है। असल में होता क्या है, मेरे जुमले बड़े सख्त लगते हैं लोगों को, तो अभी ये हो रहा है जहाँ भी जलसा होता है, जलसा होने से पहले ये पुलिस पे एप्लीकेशन डालते और आवाज लगाते, इस्तिगासा करते पुलिस से, या पुलिस अलमदद, जलसा ना होने पाए। मैं कहता हूँ जलसे रुकवा के क्या होगा यार, तुम कितने जलसे रुकवाओगे? 1, 2, 10, 20, चलो मान लिया तुमने मेरा पूरा हिंदुस्तान से बाइकाट करवा दिया, मान लिया पूरे हिंदुस्तान से तो मेरे जलसे रुकवा दूंगे, परमिशन रद्द करवा दूंगे, चलो मैं जलसे रोडों पर, सड़कों पर, मैदानों में नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम भूल जाते हो यार इंटरनेट का जमाना है, मैं अपने घर में तुम्हारे खिलाफ तकरीर करूंगा, नेट पे डालूंगा। जी जी, जब मैंने हक कर ही लिया है कि तुम्हें बरहना करना है तो तुम्हारे रद्द करने से क्या होगा, तुम बरहना होके ही रहोगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, रसूल के गुलाम, ये रसूल में रसूल की सजा, गुस्ताख रसूल की सजा, गुस्ताख रसूल की सजा। तो तुम ये रद्द करके क्या करना चाहते हो? जलसों को परमिशन हर जगह भी, यहाँ भी यही सुनने में आया। इससे पहले भी मैं बनारस गया, वहाँ भी वही हाल, कलकत्ता गया, वहाँ भी वही हाल। कलकत्ता में भी पहले ही पहुँच जाते, या पुलिस अलमदद, या पुलिस अलमदद जी। हालांकि होता कुछ भी नहीं है, जलसा होता है क्योंकि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है जी, हर आदमी को अपने बोलने का हक है। मैं कहता हूँ जनाब दो काम कीजिए, ये जलसे रद्द करवाना है सब पागलपन की बात है, इसमें कुछ रखा नहीं है, इसमें आपकी बेइज्जती है जी। आप या तो ये कीजिए कि अपने मौलवियों से मुनाजरा करवा दीजिए, और अगर वो नहीं करवा सकते तो सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। सुभान अल्लाह, क्या अकीदा अहले सुन्नत का ही हक है। बेशक बेशक। तो बहरहाल आपने इनके, मैंने तस्वीर के दो पहलू दिखाए। एक पहलू ये दिखाया कि जिसमें नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक
یہ ہمارے میلاد کو تو برا بولتے ہیں لیکن نیشنل ڈے منانا نہیں بھولتے، کرسمس ڈے منانا نہیں بھولتے. میرے آج تک سمجھ بھی نہیں آیا یہ کس شریعت میں انہوں نے لیا کہ میلاد تو حرام ہے لیکن نیشنل ڈے جائز ہے. جی اس کا جواب وہ میں سمجھتا ہوں دے، اور کیا دیں گے قیامت تک نہیں دے سکتے. تو بہرحال آئیے، ایک کسی نے بھیجا ہے، میں تقریر تو یہیں ختم کر رہا ہوں، کہ معراج ربانی کی خواجہ اجمیری کو کافر کہنے والی کلپ دکھا دیجیے. چلے دکھا دیتا ہوں، حالانکہ موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس پر میرا ایک مستقل بیان ہو چکا ہے، خواجہ کے گستاخ. جی وہ بیان آپ نیٹ پر دیکھیں، اس میں میں نے پورے اس کے اعتراضوں کے جواب دیے ہیں. اس میں کئی اولیاء کی اس نے گستاخی کی ہے. آئیے، سرکار خواجہ غریب نواز جو سلطان الہند ہے، جن کی بدولت اہل ہند کو اسلام کی توفیق ملی، اسلام ملا، ان کی شان میں کیسی توہین کرتے ہیں یہ لوگ. تو اندازہ لگایا جو بزرگوں کے نہیں ہوئے یہ رسول کے کیا ہوں گے. آئیے اس کی تقریر کے ایک جملہ سن لے کہ بہت سخت توہین کی ہے اس نے، معاذ اللہ. ہے نا خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے نا خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے تو باقاعدہ اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں. اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، یہ آج جماعت الثانی ہے نا، یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی. اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں. اور ان سے کہا جائے کہتے ہیں کہ جی ہماری قوم کے لوگ تھے، ہماری قوم کے حضرت تھے، ہماری قوم کے حضرت تھے، ہم ہی نہیں، اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے. ہمارے یہاں بامبے بھیونڈی میں ایک ہجڑا تھا، وہ یہ بتاتا تھا کہ وہ ہمارے ہی برادری کے تھے. یہ ہجڑے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے، اللہ کی قدم. یہ ہجڑے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے، اللہ کی قدم. اس لیے آپ دیکھیں جتنے ہجڑے ہوں گے آپ کو وہاں ملیں گے. اور ٹرین ان کے لیے فری، ان کے لیے ٹکٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے صاحب، فری. کیونکہ مردوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے، عورتوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے. ان کا دیکھیں کتنی تحقیقی بات کیا ہے اس نے. یہ اس کی اپنی تحقیق ہے بھائی، ہم نہیں مانتے اس کی تحقیق سے، ہم اتفاق نہیں رکھتے، لیکن اس کی تحقیق ہے. اس کا مدار کیا ہے آپ نے سنا ہوگا. کہتا خواجہ کا مطلب ہجڑا ہوتا ہے، اور خواجہ غریب نواز کیا سارے ہجڑے جاتے ہیں ڈھول باجے بجاتے ہوئے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے خواجہ کیا کیوں جاتے ہو، تو کہتے خواجہ صاحب ہماری ہی قوم میں سے تھے. اور یہ بات بولتا ہے مجھے بامبے بھیونڈی کے ایک ہجڑے نے بتائی. کس نے بتایا اسے؟ بامبے بھیونڈی کے ایک ہجڑے نے. تو میرا سوال صرف اتنا ہے، زیادہ رد تو نہیں ہے، اس پہ کیسے پوری تفصیل ہے کہ ہجڑا اس کے پاس کیوں آیا. جی بے شک، یا یہ ہجڑے کے پاس گیا بھائی، ہجڑے نے اسی کو بتایا. جی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ ہجڑا اس کے پاس کیوں آیا. اس نے دیکھا اپنا اکلوتا عالم ہے جو کمبھ کے میلے میں گم ہو گیا تھا. سبحان اللہ. اور جب سے گم ہوا تب سے تلاش کر رہا تھا. تو یہ جیسی بامبے آیا تو اس کو پتا چلا بھیونڈی کے ہجڑے کو آ رہے ہیں، اپنا کھویا ہوا بھائی آ گیا ہے بھائی. جی تو فوراً گیا اور کچھ بات ہوئی تو اسی بات چیت میں اس نے بول دیا ہوں، اس نے سن لیا. جی اور یہ اہل حدیث کا پیمانہ ہے. داد دیجیے آپ اہل حدیث مذہب کو کہ آپ نبی کی فضیلت پر حدیث سنائے تو کہتے ہیں ضعیف ہے، مگر ہجڑے کا بیان دیکھیے کتنا معتبر ہے. حدیث کا راوی تو ضعیف ہو جاتا ہے تو حدیث نہیں چلتی، لیکن جب ہجڑا بتا دے تو اس کو بیان میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہجڑے کتنے معتبر، ان کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہجڑے معتبر بتاؤں. چلیے ایک کتاب دیکھ لیجیے انہی کے گھر کی. کتاب کا نام ہے فتاوی اہل حدیث. اب میں نے تو نہیں لکھی یار، میں تو تمہارے گھر کی آئینے دکھاتا ہوں. جی کتاب تمہاری دکھاتا ہوں، مولانا تمہارے دکھاتا ہوں، تو چڑھتے کیوں یار، تمہارا مولانا تمہاری کتاب. جی تو ان پر غصہ نکالو، مجھ پہ کیوں نکالتے ہو. فتاوی اہل حدیث لکھنے والے دیکھیے بڑے اعلیٰ درجے کے علامہ ہے، شیخ الکل فی الکل، یہ لقب لکھا ہے ان کا. جی شیخوں کے کل ہے یہ. سارے شیخ جمع کر دو پھر اس میں سارے شیخ جمع ہو جائے تو یہ بنتے ہیں، اتنے کل ہے یہ. اور ایک دم ہے نامہ کل. جی نام ہے حضرت علامہ ابو البرکات احمد شیخ الحدیث جامع اسلامیہ گجرانوالہ پاکستان کے علامہ مر گئے ہیں. صفحہ 33 پر ان سے ایک سوال ہوا کیا مخنث خسرا، مخنث خسرا ہجڑے کو بولتے ہیں، جی امامت کرا سکتا ہے.
सवाल हुआ कि क्या हिजड़ा इमाम बन सकता है। अब जरा आप तस्वुर करें, जवाब बाद में पढ़ेंगे, कोई हिजड़ा नमाज पढ़ा रहा हो तो आप नमाज पढ़ेंगे? बोले यार हिजड़ा अब यही बचा है कि नमाज पढ़ाने की। मगर जनाब क्या जवाब देते सुनिए, कहते मुखन्नस अगर समझदार हो तो इमाम बन सकता है, यानी जमात करा सकता है सिर्फ अपने जैसे लोगों की। कहता अगर सारे मुक्तदी हिजड़े हो तो फिर वो हिजड़े को इमाम बनाया जा सकता है। बताइए वो नमाज कितनी मज़ाहिया होंगी कि हिजड़ा इमाम बना हुआ है, सारे पीछे जो ताली ठोक के हाय हाय पढ़ाना शुरू करना और बोलेंगे हाय हाय अल्लाह अकबर। अब बताइए क्या नमाज होंगी। अब भाई तुम्हारे नजदीक तुम्हारे अल्लामा का फतवा है, बहुत बड़े अल्लामा शेखुल हदीस है, शेखुल हदीस लिखा है ना, मैंने तो नहीं कहा इनको शेखुल हदीस, आप ही की जमात के लोगों ने कहा। और फिर शेखुल हदीस भी कैसे, शेखुल कुल फिल कुल। इतने बड़े अल्लामा ने जब लिखा कि हिजड़े के पीछे नमाज हो सकती है तो उनके कौल पर, उनकी बात पर अमल करना चाहिए। और आप क्या उसूल है, आप क्या कोई भी अहले हदीस बगैर दलील के तो बोलता नहीं बोलता ना, तो कहीं ना कहीं दलील होंगी उनकी। तो एक इस पर अमल करके भी प्रैक्टिकल करें, एक मस्जिद बनाए, उसका नाम रखे हिजड़ा मस्जिद। सारे हिजड़ों को दावत दे, यहाँ आया करो, ये तुम्हारी मस्जिद। और इमाम मेराज रब्बानी को बनाना, क्योंकि इकलौता इमाम इनका यही है अभी। जी सही, तो करो तो यार, ये करते कुछ नहीं हो, बस हमको ही सुनाते रहते हो। तो ये इसको ख्वाजा के हिजड़े नजर आ रहे हैं वहाँ के। मगर मैं कुछ सऊदीया के हिजड़े दिखाता हूँ, वहाँ उसको सऊदीया में बैठ के हिजड़े नजर नहीं आ रहे। क्यों? वहाँ के हिजड़ों को देखेगा भी तो यूं घूंघट बड़ा करके निकल जाएगा, अरे बोलूंगा देखूंगा बोलूंगा, और रियालों के जो टुकड़े मिल रहे हैं, सदके मिल रहे हैं, बंद हो जाएंगे। आइए सऊदीया के हिजड़े देख लें। ये सब सऊदीया में हिजड़े नाचते हैं। ये सब जायज है, इस पर कोई माइकल आले एक अहले हदीस किसी मौलाना की मुझे तकरीर दिखा दे जी, तो मैं मान लूँ कि तुम वाकई हक पसंद हो, कि तुम्हारे किसी मुल्ला ने अपने आकी खुराफातों पे तकरीर की हो। कभी तुम्हारे किसी मुल्ला ने कहा हो कि सऊदीया में जो जिड़े नाचते शरीयत के खिलाफ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। वहाँ तुम्हें तौफीक नहीं होती, क्योंकि तुम्हें अपने आकाओं की रोटियां खाने की आदत पड़ गई है, तुम रियालों पर ऐश करने के आदी हो चुके हो। आइए वो इमामत साहब भी देख लें। अब एक ही इमाम तो खैर बहरहाल हिजड़ा इमाम बन सकता है, अब जो बाज़ाहिर हिजड़े नहीं है उनकी भी नमाज बड़ी आला होती है भाई। अब वो इमाम साहब की मैं एक नमाज दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, सऊदीया के बड़े अजीम इमाम है वो। हाँ जी जी, शॉर्टकट जवाब दे देंगे। चलिए आइए सऊदीया के इमाम साहब को देखें। वही बादशाही मस्जिद जिसका मैंने जिक्र किया था, जहाँ के इमाम अबुल खबीर आज़ाद साहब जो है क्रिसमस डे मना रहे थे और लड़कियों का डांस देख रहे थे, उसी बादशाही और शाही मस्जिद में सऊदीया के इमाम साहब पधारे, लोगों को दावत दी गई, आइए यहाँ नमाज पढ़िए। सऊदीया के इमाम साहब आए हुए, इनका नाम है शेख इब्राहिम, जो सऊदीया में इमामत करते हैं। इनकी शक्ल भी आपको देखिए, लाइव चल रहा था, ये जियो चैनल की ये रिपोर्ट है। हजारों लाखों लोग साहब नमाज पढ़ने आए, इमाम साहब ने बड़ी आला नमाज पढ़ी, जरा दिखा देखिए आप। मगरिब की नमाज हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल किरात इरात की बड़ी लंबी नमाज है, पूरी नमाज सुनेंगे तो अपनी नमाज हो जाएगी। चलिए मैंने आगे बढ़ाया, अब यहाँ से देखिए रुकू किया उन्होंने, यहाँ से देखिए अब एक रकात, पहली रकात का किरात सूरह फातिहा और सूरत मिलाई, अब रुकू में गए, यहाँ से रुकू के बाद सजदा किया, ये पहला सजदा। अब यहाँ से देखिए, सजदे में ऐसे उठे, फिर सजदे में दूसरा सजदा करेंगे आप। अब यहाँ से देखिए,
अल्लाहु अकबर। समझ में आई आपके? ऐसी नमाज कभी पढ़ी आपने? ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ, जो दिखाना असल मकसूद है जी। कोई बताइए कौन सी नमाज है, बताइए कौन सी नमाज है जी। बड़ी तब तुम्हारे हरम के इमाम की, तुम्हारे हरम के इमाम क्या दूंगा जी। चले हमसे रफा ने आमिर बिल जहर में पहले, ने आमिर बिल जहर में पहले से हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि रसूलुल्लाह जब नमाज आते वक्त तो रुकू में जाते वक्त अल्लाह अकबर कहते थे, समी अल्लाह लिमन हमीद, समी अल्लाह लिमन हमीद। सजदे में जाते तो सजदे से सर उठाते तो अल्लाह उठाते। इसकी अजीब नमाज है, पूरा कपड़े रखे नहीं खसकी, वरना वो भी झुब्बे को समेटा, फिर माइक के पास आया चलकर एक कदम, और वहाँ अल्लाह के फिर दुष्ट चालू। ये कौन सी नमाज है? ये बुखारी मुस्लिम का नाम तो लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बे इश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी आता ही नहीं आता। सुभान अल्लाह। वरना बुखारी अगर ये पढ़े होते कि मुझे 3 चीजों का अल्लाह ने हुक्म दी। पहली चीज के जब मैं सजदों पर सजदा करूँ, सरकार कहते मुझे रब ने 3 चीजों का हुक्म दी, सजदा करूँ तो 7 चीजों पर। 7 चीजें कौन सी? 2 घुटने, 4 2 हाथ, 6 और पेशानी और नाक की हड्डी एक साथ। ये नहीं है यहाँ गट्टे जो देख रहे हो समझ लो, जो लोग यहाँ ये टिक बना के घूम रहे हैं ना, गोल दाग, जिसकी नाक की हड्डी सजदा फर्ज है, तो ये पेशानी और ये हड्डी सजदे में। ये नहीं टिकाना है आपको ये सर का हिस्सा, ये टिकाना है पेशानी। ये दोनों भौहों के दरमियान का जो हिस्सा है, पेशानी और नाक की हड्डी एक साथ, ये 7। इसको एक ही शुमार में मुझे सजदे का हुक्म दिया रब ने, और कहा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि हालत में बालों को ना संवारूं और ना बालों से खेलूं। बाल संवारने से भी मना किया कि नमाज भी बाल संवार रहे हैं या खेल रहे हैं, और फरमाया मुझे मना किया कि नमाज में मैं कपड़ों को ना समेटूं। कपड़े समेटने से मना किया, और उसी की बुनियाद पर इसी हदीस की रोशनी में उलमा ने फतवा दिया, मसला खस किया कि नमाज में कपड़ों को समेटना, चाहे सजदे और रुकू में जाते वक्त पैंट और पाजामे को उठाना या कुर्ते के आस्तीनों को चढ़ा लेना, पैंट के पाइचे मोड़ लेना, ये समेटना है। जिसने नमाज में समेटा या नमाज से पहले समेटा फिर नमाज में शामिल हुआ, नमाज में कपड़े समेटे हुए थे, तो उलमा फरमाते उसकी नमाज वाजिबुल अदा है, मकरूह तहरीमी है, दोबारा सही तरीके से पढ़ना नमाज उस पर वाजिब है। हरम के इमाम को इतना ही नहीं पता कि नमाज में कपड़े समेटने से मना किया, जनाब झुब्बे समेटते बैठे हुए। तो बहरहाल ये इमाम है इनके, तो अब जिनके इमामों का ये हाल हो तो इनकी नमाजों का क्या हाल होगा? तो ये जो करे सब सही है, आपके लिए सारे फतवे वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। चलिए आइए, सवालात के सिलसिला यहाँ से बहुत ज़्यादा हो गया है। कहते गुम्बद खजरा को गिराने का हुक्म दिया जा रहा है, ये किस हदीस से? ये तो आप पहले हदीस से ही पूछिए भाई, किस हदीस में आया गुम्बद खजरा गिराने का हुक्म? सरकार के ज़माने में तो गुम्बद था नहीं, बाद में बनाया गया 600 हिजरी में, और 600 हिजरी से लेकर आज तक 800 साल तक हर उलमा ने इसको जायज़ समझा, जायज़ रखा, जायज़ माना। ये अभी नए पैदा हुए हैं। अब रह गया कि गुम्बद रखने की दलील क्या है। दलील मैं बता देता हूँ आपको कि गुम्बद की दलील क्या है। तोड़ने की तो कोई दलील नहीं है जी। और मामला यह है कि मारे घुटना फूटे आग वाली बात है इनकी। हदीस कुछ है, कहीं फिट और करते हैं। पहले सुन ले कि छत वाली का क्या है। सुनन दारमी में इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पाक नकल की। हजरत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक मेरे घर के अंदर रखी गई ताकि लोगों की बेहुरमतियों से उसकी हिफाजत हो। और जाहिर सी बात है, सरकार की कब्र मुबारक हजरत आयशा के घर में बनाई गई तो छत थी जी।
तो छत रखना, कब्रों के ऊपर छत बरकरार रखना, बनाना, ये सहाबा की सुन्नत से साबित हो गया। और छत थी सरकार के, छत तोड़ी नहीं गई, आसमान से खोला नहीं गया। उसकी एक और दूसरी हदीस उसी सुनन दारमी में है कि बारिश नहीं हो रही थी, कहत पड़ गया। लोग उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुए, कहा उम्मुल मोमिन बारिश नहीं हो रही है। आपने फरमाया रसूलुल्लाह के रोजे की छत में सुराख कर दो। ये बात जलफात बता रहे कि छत थी, फिर वहां छोटा सा सुराख किया गया, छत तोड़ी नहीं गई। जैसी सुराख किया गया फौरन बारिश हो गई। तो पूछा कि अम्मुल मोमिन ये इसमें क्या हिकमत थी? फरमाया कि जब आसमान ने रसूलुल्लाह के रोज़ों को देखा तो रो पड़ा और बर्फ पड़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। तो छत बरकरार रखने का तो हुक्म है। ढाने का जो ये लाते खींच कान के, वो कहते कि हजरत अली को रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि अली हर पक्की कब्र को तोड़ दो, हर बुत को तोड़ दो। जाहिल समझते नहीं कि बुत के साथ कब्र का जिक्र किया तो वो कब्र थी किसकी? वो कब्र सहाबा की नहीं थी, वो मुशरिकीन की थी जी। और उसकी दलील बुखारी के अंदर खुद मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह जब मदीना तशरीफ लाए तो सरकार ने फरमाया कि मस्जिद तामीर की जाए। एक जगह तलाश की गई, जगह को पसंद किया अल्लाह के नबी ने, लेकिन वहां मुशरिकीन की कब्रें मौजूद थी जी। तो नबी ने फरमाया कि मुशरिकीन की कब्रों की कोई इज्जत और एहतराम नहीं, इन कब्रों को उखाड़ के फेंक दो। खजूरों की झाड़ियां थी, कहते खजूरों की झाड़ियां साफ की गई, मुशरिकीन की कब्रों को उखाड़ के फेंक दिया गया, उनके हड्डियों के ढांचे निकाल कर कचरों में डाल दिए गए और उसके ऊपर भी मस्जिद नबी तामीर हुई। यानी इससे पता चला कि जो कब्रों को ढाने का हुक्म दिया गया था वो मुशरिकीन की थी और उसका जिक्र बुत के साथ किया। और सालेहीन की कब्रों को बरकरार रखने का हुक्म दिया। उसका पता वहां से चलता है कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान इब्न मज़ून का विसाल हुआ। ये सबसे पहले साहबी है जो मदीना में हिजरत के बाद इंतकाल करते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक से उनको कब्र में रखा। फरमाया एक बड़ा पत्थर लाओ ताकि मैं उस्मान की कब्र पर उसको रखूं, और वो इस मकसद से कि उस्मान की कब्र बरकरार रहे। सुभान अल्लाह। कब्रों को बरकरार रखना रसूल की सुन्नत है। रावी हदीस कहते हैं कि साहबा कराम गए, एक बड़े पत्थर को 4-5 लोगों ने मिलकर उठाना चाहा लेकिन नहीं उठा सके। तो पत्थर इतना सा नहीं था, बहुत बड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हाजिर हुए, अर्ज के या रसूलुल्लाह हम उस पत्थर को नहीं उठा पा रहे हैं। एक मौजू और एक बेहतरीन पत्थर हमें कब्र के हिसाब से नजर आया, उतना ही चौड़ा उतना ही लंबा जितने में कब्र हो। तो रावी कहते हैं सरकार खुद तशरीफ ले गए, बानफ्से नफीस आस्तीन चढ़ाई जुब्बे की और ताना उस पत्थर को उठा लिया। सुभान अल्लाह। अब कितना बड़ा पत्थर आका ने उठाया है। आला हज़रत इसीलिए कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजुओं की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अब पत्थर कितना बड़ा था। बहरहाल अबू दाऊद की हदीस पूरी सुन ले। सरकार ने उस पत्थर को उठा के लाया और हज़रत उस्मान इब्न मज़ून की कब्र पर रख दिया। फरमाया कि मैंने पत्थर इसलिए रखा कि उस्मान की कब्र, उस्मान इब्न मज़ून की कब्र बरकरार रहे। अब मेरे अहले बैत में जिसका भी इंतकाल होगा मैं उस्मान की कब्र के पास और उसके बाजू में ही उसको दफन करूंगा, सुभान अल्लाह, ताकि निशानी रहे। किताबुल जनाइज इमाम बुखारी ने कायम किया, उसमें एक हदीस लिखते हैं हज़रत इब्न हज़म से, या गालिबन और कोई सहाबी, मुझे नाम सहाबी का तो याद नहीं आ रहा, लेकिन किताबुल जनाइज में बुखारी में हदीस मौजूद है। वो कहते हैं उस्मान गनी के दौरे खिलाफत, उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में हम जवान थे तो हम में मुकाबला होता कि हम में कौन बहादुर है। तो हम में बहादुर वो समझा जाता जो उस्मान इब्न मज़ून की कब्र के पत्थर को छलांग लगा के फलांग जाता था। बात समझ में आई? हदीस से पत्थर कितना बड़ा था वो, जो कूद के इस तरफ से उस तरफ जाए वो बहादुर। तो छोटा मोटा पत्थर नहीं था, बड़ा था, और वो भी पत्थर। तुम तो कब्र को सीमेंट से ऊपर बनाने, मजबूत करने को बिदअत कहते हो, नबी ने तो पूरा मजबूत पत्थर ही रख दिया। तो नबी का ये पत्थर रखना इस बात की दलील है कि कब्रें बरकरार रखी जाए। किनकी? सालिहीन की। आम मुर्दों की हम इजाजत नहीं देते, हमारे उलमा कहते सालिहीन की। इसलिए सालिहीन औलिया की कब्रों को रखा जाए ताकि वो कब्रें बरकरार रहे, तो कौम को, उम्मत को फैज के लिए उनकी बारगाह में हाजिर होने का शऊर रहे, ढंग रहे, और कौमें वहां जाते रहे, उम्मतें जाते रहे।
اب میں نے ایک تقریر ہے میری جس کا نام ہے مجرم کون اور الزام کس پر جی. یہ پہلی تقریر تھی میں نے جس کے اندر قبر کے ڈھانے کے کچھ منظر دکھائے ان کے، اور پھر یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی قبروں کو پکا رکھا ہے. اور تو میں نے ایک سوال کیا، 4 سال ہو گئے اس تقریر کو، آج تک کسی مائی کے لال نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. یہاں کے اہل حدیث میں ہمت ہو تو جواب تلاش کر کے مجھے بھیج دے. میں نے سوال ہی کیا کہ تم جس حدیث کی بنیاد پر گنبد خضرا کو ڈھانے کی بات کرتے ہو، اولیاء کی مزاروں کو مٹا رہے ہو، پم سے اڑا رہے ہو، اور حدیث تم جو بنیاد بناتے ہو یہ کہ رسول نے حضرت علی کو کہا علی جاؤ جتنی قبریں دکھ رہی ہیں سب کو ڈھا دو پختہ. تو میں نے چیلنج کیا کہ اپنے ماں کی حلالی اولاد ہو تو ایک حدیث بتا دو، ایک صحابی کا نام بتا دو جس کی قبر کو علی نے ڈھایا تھا، اس صحابی کا نام بتاؤ جی. آج تک نام بتانے کے لیے تیار نہیں. اگر وہ صحابہ کی قبریں ہوتی تو اتنا بڑا واقعہ کیا تاریخ میں نہیں آتا؟ یقیناً آتا. اور دوسری بات سب سے اہم ہے کہ اگر وہ خلاف شرع قبر تھی جس کو رسول نے ڈھانے کا حکم دیا تو وہ صحابہ کی تھی، اگر تو صحابہ کی قبر تو رسول کے سامنے بنی، تو نبی کے سامنے خلاف شرع کیسے بنی؟ تو یہ بھی تمہاری کھپتی بات ہے. تو کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خود ساختہ مذہب ہے، ان کو اصل میں اولیاء سے اور انبیاء سے دشمنی ہے. یہی وجہ ہے کہ گنبد خضرا تو چھوڑیے، ابھی عبدالعزیز بن الشبل ان کا مفتی ہے، اس خبیث نے بھی حال ہی میں فتویٰ دیا کہ رسول اللہ کی قبر کو توڑ کر سرکار کے جسم کو نکال کے گمنام جگہ پہ دفن کر دیا جائے. اور فتوے میں اس نے لکھا کہ رسول کے روزے پر جانا اور حاجتیں لوگ طلب کرتے، قبروں پر آتے، حضور کی قبر کی زیارت کرنا بھی بدعت ہے، یہ بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے. پوری دنیا میں احتجاج ہوا تو سعودی حکومت کو آخر مجبور ہو کے بیان دینا پڑا کہ وہ ایک ہمارے بیوقوف مفتی کی رائے تھی، ہمارا ارادہ نہیں ہے جی. اس کی بھی آڈیو اور پیپر وغیرہ سب میرے پاس موجود ہے. تو بہرحال ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ان کو اتنا شوق ہو تو یہ مناظرہ کرے، ان کی اوقات نہیں ہے مناظرہ کرے، یہ ان کے جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں کیونکہ ظالم یزید کی اولادیں ہیں جی. کیونکہ امام حسین بھی بار بار کہتے رہے یزیدیوں کو کہ مجھے یزید کے پگ پہنچا دو، میں خود بات کر لوں گا جی. انہوں نے کہا نہیں یزید تک نہیں جانے دیں گے، اور سارے یزیدیوں نے کربلا میں شہید کر دیا. یہ بھی وہی اسی یزید کی اولادیں ہیں. یہ ہمارے علماء سے کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چلیے خیر، واللہ عالم ثم رسول عالم. ایک سوال ہے کہ قادیانیوں کے عقائد اور ان سے رابطہ رکھنا اور میل جول رکھنا شریعت میں کیا حکم ہے؟ قادیانیوں سے رابطہ رکھنا یہ تو جائز نہیں ہے، اور اس کو مسلمان سمجھ کے اگر رابطہ رکھتا ہے، مسلمان جانتا ہے تو خود کافر ہو جائے گا. کیونکہ غلام احمد قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خود رسول اللہ کے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ذلی نبی ہوں، یعنی حضور کا سایہ والا نبی ہوں. اصل تو نبی سرکار ہے، نبوت کا جسم حضور ہے، میں ان کا سایہ ہوں. اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حضور کے بعد نہ ذلی نبی پیدا ہوگا اور نہ اصلی نبی پیدا ہوگا، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں. کیونکہ لا نبی ابادی سرکار نے فرما دیا، اور قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر نبی ہے. حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور غلام احمد قادیانی کا ایک بہت بدترین عقیدہ، اس کا ایک عقیدہ یہ کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ عیسیٰ کے ذکر کو چھوڑو، عیسیٰ علیہ السلام سے افضل تو میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اس نے ایک کتاب بھی لکھی اور گڑی کہا کہ یہ مجھ پہ جبریل وحی لاتے ہیں، یہ ساری وحیوں کو میں نے جمع کر دیا ہے. اور اس کتاب کا نام اس نے الوحی رکھا، اسی کو قادیانی پڑھتے. تو تمام مکتب فکر کے نزدیک یہ مرتد اور کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ علماء نے کہا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو بہرحال اس سے بچے. واللہ عالم ثم رسول عالم. کہ کیا سوال لکھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی پہلی مرتبہ تلوار جب نکالے تو قبر کے اوپر چھت ڈالے. کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ذرا سمجھائیے، حیدرآبادی لہجے میں ہے وہ. جب تک دوسرا سوال لے لے، وہ جب سوال سمجھ میں آئے تو کہا کہ میلاد کے موقع پر جی ہاں سوال سمجھ میں نہیں آیا، جن صاحب کا ہے وہ تھوڑا خلاصے کے ساتھ لکھیں. میلاد کے موقع پر برقی کمکموں کی جو سجاوٹ ہوتی ہے وہ بجلی کی چوری ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ اعتراض بد عقیدوں کا ہے، مہربانی کر کے مدلل جواب دیجیے. دیکھیں بجلی کی چوری تو جائز نہیں ہے، حکومت کی چوری بھی جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا کہ چنگی ناکہ بچانا کیسا ہے؟ چنگی ناکے ہوتے ہیں نا، ناکے پہ پیسہ پیڈ کرنا پڑتا ہے.
تو کچھ لوگ سیٹنگ کر کے چرا کے لے جاتے ہیں. تعالیٰ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے اگرچہ حکومت کافر و مشرکین کی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ پکڑے جانے کے بعد اس میں مسلمان کی ذلت ہے, اور مومن کا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. اس میں اسلام کا بھی مذاق اڑتا ہے کہ لوگ عموماً جب کوئی مسلمان کسی چوری ووری میں پکڑا جاتا ہے تو لوگ بغض میں غیر مسلم یہ بھی کہتے ہیں ہاں مسلمان ہے نا, تیرا مذہب ہی ایسی ہے بیٹا, تیرا دھرم ہی ایسی ہے, تو اس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے, نہ کرے. تب اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں ابھی الحمدللہ 3 جلسے میرے ابھی کلکتہ میں تھے, وہاں میں نے دیکھا کہ بہت سجاوٹ تھی, اور اب تک میں نے جتنے شہر دیکھا کلکتہ سے زیادہ لائٹنگ کی سجاوٹ میں نے کہیں نہیں دیکھی. تو وہاں کے لوگ چوری نہیں کرتے, تار نہیں ڈالتے, بلکہ کرتے کہ جو پاور ہاؤس ہوتے ہیں وہاں کے, تو پاور ہاؤس والوں سے وہ عارضی طور پر میٹر لگواتے ہیں, اور وہ باقاعدہ پول سے ایک میٹر جوڑا جاتا ہے, اس میٹر کے ذریعے پوری لائٹنگ لگائی جاتی ہے, اور سارے محلے کے لوگ چندہ کر کے وہ جتنا بل آتا ہے, کمیٹی کے نام بل آتا ہے, وہ بل پیڈ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کریں. اور چھوٹی سی بات ہے کہ نبی کا میلاد منانے کے لیے ہم لاکھوں روپیہ ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں, لائٹنگ لگا رہے تو اس میں بھی تھوڑا سا خرچ بڑھے گا, اور کیا ہوگا. اور یہ بھی کوئی ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اپنے نبی کا جشن ہم چوری کی لائٹنگ سے بنائیں, اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ایک ہی لائٹ جلائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوص و اخلاص پسند ہے, دکھاوا نہیں پسند ہے. میں اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی, جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں, غیر مقلدین بھی مانتے ہیں, اور ہم اہل سنت بھی مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے انفاس العارفین, اس میں انہوں نے اپنے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے واقعات کو قلم بند کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ہر سال نبی کا میلاد مناتے تھے اور خوب لنگر تقسیم کرتے تھے, خوب کئی من کھانے بناتے تھے اور غربا مساکین کو کھلاتے تھے. تو شاہ ولی اللہ فرماتے ایک بار ایسا ہوا کہ والد پہ بڑی غربت کا معاملہ تھا, بہت غربت تھی, پیسہ تھا نہیں. آپ بہت رو رہے تھے, بڑے پریشان ہوئے کہ ایک تو زمانہ وہ ہے کہ میں نے کئی من کھانے کھلوائے, اور آج یہ ہے کہ فاتحہ اور نظر و نیاز کے لیے کچھ بھی نہیں. تو کہتے بڑے مشکل سے کچھ بھنے ہوئے چنے والد کو میسر آ گئے, تو وہ چنے پر ہی انہوں نے روتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کو یہ فاتحہ دی, نظر کیا, اور آپ سو گئے. تو رات میں خواب میں دیکھتے کہ اللہ کے نبی تشریف فرمائے, صحابہ اور آپ کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے. سبحان اللہ. اور حضور ارشاد فرماتے عبد الرحیم تیرا تحفہ ہمیں مل گیا, ہم نے اس کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ خلوص دیکھتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہو. آپ اپنی حیثیت سے ایک بلب جلا سکتے تو ایک ہی جلائیے, رسول کو یہی پسند ہے. چوری سے آپ ہزاروں بلب جلائیں گے تو بالکل یہ جائز ہی نہیں ہے, ناجائز ہے, اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو کوشش کریں اگلے سال کہ جو بھی کمیٹیاں سجاوٹ کرتی ہیں باقاعدہ پاور ہاؤس میں جائیں, بولے کہ بھائی آپ ایکسٹرا میٹر لگائیے, ہم اس کا بل پیڈ کریں گے. اچھا, بہت اچھی بات ہے. چلیے عمار صاحب نے یہ بڑی اچھی بات بتا دی, ورنہ کل اتنی ہی کلپ کاٹ کے بتاتے کہ دیکھو ان کے عالم میں خود کا چوری ہوتی ہے. ہمارے حضرت نے بتایا کہ الحمدللہ یہاں تنظیم جو چلاتی ہے وہ ڈیزل اور جنریٹر پہ لائٹنگ کرتی ہے, اپنا خود کا ڈیزل اور خود جنریٹر لگاتی ہے. تو یہ وہاں بھی لوگ تو بدنام کرتے ہیں. تو بہرحال لیکن اگر کوئی کمیٹی ایسی کرتے تو ہم کہیں گے اس کی اصلاح کیجیے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی چوری کرتا تو پھر بولے میلاد ہی بند کر دو, تو وہ تو وہی ہوئی کہ حرم میں بھی چوری, حج بند نہیں ہوگا, حرم میں بھی چوری ہوتی ہے. جی. تو آپ نے اب تک تو نہیں کہا چھوڑو یار حجی کو مت جایا کرو, جاؤ تو چوریاں ہو جاتی. مسجد میں جوتے چوری ہوتے ہیں جی, تو کہیں گے بھائی نماز ہی کو نہ ہو یار, جوتے چوری ہو جائیں گے. تو یہ تھوڑی ہے بھائی, چوری غلط ہے, نماز اپنی جگہ ویسی, میلاد صحیح ہے, واللہ عالم ثم رسول عالم. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ وہابیوں کا اعتراض ہے کہ ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کر کے میلاد منایا, اس لیے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا. اب یہ جو وہابی صاحب کا اعتراض ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ اس نے میلاد منایا اس لیے اس کو ایمان نہیں ملا؟ جی, یہ تو غیب کی خبر ہو گئی. تو یہ کب سے غیب تھا ہو گئے بھائی؟ ارے ابو لہب تو بدبخت تھا, کافر تھا, سرکار پہ ایمان نہ لا کر وہ مرتد ہو گیا. تو یہ تو کوئی نہیں. چلو بہت سارے تو وہ ہے جو صحابہ تھے, ایمان لائے مگر زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے, ان کے بارے میں کیا کہوں گی؟ اچھا اچھا, یہ حدیث خیر اس کا پہلے جواب مکمل ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا
بہت سارے لوگوں نے ایمان لایا, رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھی, مگر ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مرتد ہو گئے. کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق نے اور صحابہ نے ان سے جنگ کی. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو میلاد نہیں منایا تھا, وہ پھر کیوں مرتد ہو گئے؟ بلکہ اس کے برعکس بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ حضرت عباس نے, امام بخاری نے تو عباس نہیں لکھا, لیکن امام ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے اپنی شرح میں لکھا کہ وہ خواب عباس نے دیکھا تھا. حضور کے چچا عباس نے خواب دیکھا کہ ابو لہب خواب میں نظر آیا. کہا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا گزری؟ تو بھائی تھا حضرت عباس کا. کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ میں ایک دن بھی چین سے نہیں ہوں, ایک دن بھی چین سے نہیں ہوں. اللہ نے مجھ پر صرف اتنا لطف کیا کہ پیر کے دن مجھے اس عذاب سے نجات ملتی ہے, اور جس انگلی سے اشارہ کیا تو انگلی میرے منہ میں ڈال دی جاتی ہے, اس سے پانی میں پیتا ہوں اور ہفتے بھر کی پیاس بجھاتا ہوں. اس حدیث کی شرح میں بڑے بڑے اماموں نے, جیسے امام عبد الرحمن ابن جوزی نے, جلال الدین سیوطی نے, شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے, امام ابن حجر قسطلانی نے, امام زرقانی نے, بڑے بڑے اماموں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ جب میلاد منانے کی خوشی میں ابو لہب جیسے بدبخت کو عذاب میں کمی ہوتی ہے, تو اگر سنی مومن مسلمان اپنے نبی کی میلاد منائے تو کیا کیا انعام نہ ملے گا. تو اس حدیث کا مفہوم ہی اس نے بدل دیا. جی اب میں کہتا ہوں کہ بھائی میلاد تو قادیانی بھی مناتے, وہ کیوں مرتد ہو گئے؟ ارے تم نہیں میلاد مناتے, تم بھی تو مرتد ہو گئے. تو بہرحال یہ بیوقوفانہ سوال ہے, اس کے ذمے ہے کہ وہ حدیث پیش کرے کہ کسی حدیث میں نبی کا یہ جملہ ہو یا کسی صحابی کا قول ہو کہ صحابی نے کہا کہ دیکھو ابو لہب کو ایمان اس لیے نہیں ملا کہ اس نے نبی کی میلاد منایا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ میں نے حدیث پیش کی کہ رسول اللہ نے ہر ہفتے اپنا میلاد منایا ہے, ہر ہفتے. واللہ اعلم ثم رسول اعلم. ہاں یہ سوال ایسا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چھت بنی ہوئی دیکھی تو آپ نے تلوار نکالی غصے سے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ کوئی صحیح وہی نہیں ہے, فضول باتیں ہیں جی, اور یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. حدیث کا حوالہ دینا چاہیے تو تبھی بات کی جا سکتی ہے. پھر حدیث کی سند ونت بہت ساری چیزیں ہیں. محض ایک مبہم سوال کرنا کہ تلوار نکالی اور چھت دیکھ کر, تو بھائی وہ چھت کس نے بنائی تھی؟ ارے جب نبی کے صحابہ کا وصال ہوا تو نبی کی زندگی میں نبی کے سامنے قبر بنی تو چھت بھی سامنے بنی ہوئی. جب چھت بنی تبھی کیوں نہیں منع کر دیا؟ جی سیدھی سی بات ہے بھائی. سرکار کی موجودگی میں صحابہ کی نماز جنازہ بھی رسول اللہ پڑھاتے تھے, یاد رکھیے. حضور اپنی نگرانی میں دفن کرتے. بعد وہ صحابہ ہیں جن کو خود بنفس نفیس سرکار نے قبر میں بھی اتارا. بلکہ ایک حدیث تو یہاں تک آتی ہے بخاری میں کہ ضعیفہ کا انتقال ہو گیا جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگا دیا کرتی تھی. رات میں صحابہ نے اس کو دفن کیا اور اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں کی. یہ خیال تھے کہ حضور کو کیا تکلیف دی جائے رات میں. سرکار صبح تشریف لائے, فرمایا کہ وہ ضعیفہ نظر نہیں آ رہی. کہا یا رسول اللہ کل رات اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن بھی کر دیا. حضور ناراض ہوئے, فرمایا مجھے کیوں نہ خبر دی گئی؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے اس خیال سے کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے ہم نے خبر نہ دی. فرمایا اس کی قبر دکھاؤ. آپ قبر پہ گئے اور قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں جس کی جنازہ پڑھ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. میرا جنازہ پڑھنا درجات کے بلند کرنے کا سبب بنتا ہے. لہذا تم میں سے جب بھی کوئی مرے مجھے ضرور اطلاع دی جائے. تو سرکار نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی کے جنازے میں تشریف نہ لے گئے. تو اب یہ تو عجیب سوال ہے, حضور نے چھت دیکھی تلوار نکال لی. کس پہ تلوار نکالی؟ جی ارے جو بنا رہا تھا تلوار نکالنے کی بجائے اتنا ہی کہہ دیتے چھت نہ بنا وہ مان لیتے. جی صحابہ ایسے ہڈر میں ہوتے نہیں, وہ چھت بنا رہے تھے, رسول کہتے مت بنا, وہ کہتے نہیں میں تو بناؤں گا. خود کہتے مت بنا, نہیں بناؤ, نہیں مانتا, پہلے تلوار. کیا پاگل من کی بات کر رہا ہے وہ آدمی. جی کون سی حدیث میں ایسی باتیں, کس سے کہانیاں گڑھتے ہیں یہ لوگ اور بولتے ہیں حدیث اپنے آپ کو. ایسی بامبے میں ایک نے قصہ گڑھا, میں نے اس کا رد کیا اور آج تک میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے وہ حوالہ. تو جیسے ان کا عقیدہ غائب ہے ویسے حوالے غائب رہتے ہیں. اب وہ کیا بولا اس نے, بامبے کے ایک مولوی نے, سنو اس کا جواب میں نے دیا, نیٹ پر وہ تقریر موجود ہے. جی جو سوال لکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنا نام بھی لکھ دے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی پوچھنے والا کون ہے, تاکہ جواب اس کی حیثیت سے دیا جائے. تو سوال کیا, وہ کیا کہہ رہا ہے تقریر میں سنیے. دیکھ کتنی توہین کرتے ہیں یہ لوگ. تو اہل حدیث مولوی ہے, کالا پانی بولتے ہیں, وہاں ایک مسجد ہے, وہاں کا امام, جی وہاں کا خطیب ہے غالباً, بولتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ کو جب لے جایا گیا تو قبر سے آواز آئی
कब्र ने कहा फातिमा होश में आओ, ये ना समझना तू नबी की बेटी है, मैं कब्र हूँ, मैं कब्र हूँ, मैं आमाल देखती हूँ, रिश्तेदारियां नहीं देखती, मैं निस्बत नहीं देखती। अगर तेरे अमल अच्छे हैं तो मैं ठीक, और तेरे अमल खराब है तो मैं बहुत सख्त हूँ फिर बुरे अमल वालों के लिए। अब उसे तफसीला कर रहा, देखो जब नबी की बेटी के लिए अमल की जरूरत है तो मुसलमानों हमें कितना अमल करना चाहिए, और यह हाल ये है कि पीर बचा लेगा, नबी बचा लेंगे, फला बचा लेंगे, फुला बचा लेंगे, और उसमें सारा मजबा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो प्रोग्राम का नाम है यजीद की हकीकत। मैंने उसमें जवाब देते हुए कहा कि मौलवी साहब से पहला सवाल मेरा ये है कि ये हदीस किस किताब में वो बताइए। दूसरा सवाल कि जब हजरत फातिमा को लाया गया, कब्र से आवाज आई, कब्र ने फातिमा से कहा होश में आ, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो नबी ही मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, ना सुनते हैं ना देखते हैं। तो फातिमा ने कब्र की आवाज ये सुनी थी कि नहीं सुनी थी? अच्छा, हजरत फातिमा से जब ये कब्र कह रही थी कि फातिमा होश में आ, इसको कौन सुन रहा था? वो कौन सा रावी है जो कब्र और फातिमा की गुफ्तगू को सुन रहा था? उसका नाम बताइए। और तीसरा मैंने कहा ये कि जब कब्र ये कह रही है फातिमा होश में आ, मैं ये नहीं देखती कि नबी की बेटी, यानी कब्र को नाम भी मालूम, रिश्ता भी मालूम कि नबी की बेटी है, तो जब कब्र ये सब जानती थी कि नबी की बेटी है, फातिमा नाम है, तो इतना जानती थी तो ये नहीं जानती थी कि जन्नती औरतों की सरदार है? ये क्या कब्र थी यार? वहां भी जैसा कीदा था क्या उसका कि कुछ जानती थी कुछ नहीं जानती थी? वो कब्र भी सुनती थी और ऐसा कोई हदीस है? तो इस तरह की बेहुदा बातें रहती है, तो इस हदीस की कोई दलील नहीं है कि तलवार निकाली और छत तोड़ा और ये किया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। कहा जाता है कि नबी की विलादत भी उसी दिन हुई और वफात भी, तो खुशी क्यों मनाई जाए? इसके बारे में मैं हमेशा पहला जवाब तो यही देता हूँ, ये सवाल तकरीबन हर जगह आता है कि भाई जब आप मानते हैं कि नबी की विलादत वाले दिन ही विसाल हुआ, तो एक ही दिन तारीख पैदाइश भी आपके कहने के मुताबिक और उसी दिन वफात भी है, तो खुशी का डिपार्टमेंट हमने ले लिया, आप भी नबी के मानने के दावेदार है, गम का डिपार्टमेंट तुम ले लो, तुम भी तो कुछ मनाओ। हम दिन में जुलूस निकालते हैं, तुम मातम वाला जुलूस निकालो, हाय हाय हाय, सारे अहले हदीस निकले, क्या हुआ? नबी का विसाल हो गया आज। तुम क्यों नहीं कुछ करते? ये जहालत की बात है। सबसे पहली बात सुन लीजिए कि उलमा का इस पर इत्तेफाक ही नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल आपकी विसाल की तारीख है, इस पर कोई इत्तेफाक नहीं है। अलबत्ता 12 रबीउल अव्वल पैदाइश की तारीख है, इस पर जमहूर का इत्तेफाक है, अक्सरियत का। विसाल की तारीख पर जमहूर का इत्तेफाक है। और बिल फर्ज अगर तारीख हो भी उस दिन तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी दो वजह, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने किसी के भी पार किसी दिन से ज्यादा गम मनाने की इजाजत नहीं दी, सिवाय उस औरत के जिसका शोहर मर जाए तो वो 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारे, 4 महीने 10 दिन, एहतियातन 13 दिन भी बोल जाते हैं बहुत सारे लोग, तो 4-29 का हो जाता है, कभी ख्याल ना रहे करके। तो सिवाय उस औरत के जिसका शोहर इंतकाल करे, 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारे, उसके बाद उसको भी इजाजत नहीं कि अपने शोहर का गम मनाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को 1400 साल हो चुके हैं, आज तक क्या तुम गम ही मना रहे हो क्या? और गम उसका मनाया जाता है जो मर जाए, जुदा हो जाए। आका ना जुदा हुए हैं ना मरकर मिट्टी में मिले, हमारे आका जिंदा है, देखते हैं सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तो अकीदा ये है या रसूल अल्लाह, हमारा अकीदा ये है कि सरकार जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। सुभान अल्लाह। और खुद अल्लाह के रसूल की सही हदीस है कि सरकार कहती है कि जो दुरूद मुझ पर पढ़ा जाता है, अपने घरों से मकानों से फरिश्ते दुरूद मुझ तक पहुंचा देते हैं। और इमाम काजी अयाज ने फरमाया कि दुरूद कैसे पहुंचाते? किताब शिफा में लिखा, ये नहीं कहते या रसूलल्लाह आपके एक उम्मती ने दुरूद पढ़ा, बल्कि कहते या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला ने फुला शहर के फुला मुल्क के फुला शहर के फुला इलाके के फुला घर से आपको दुरूद भेजा है। सरकार कहते जब उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसका महल्ला, पता, घर, मुल्क, ने शरह ज़रकानी में मुतअद्दिद उलमा ने लिखा कि रसूलुल्लाह का साया सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी में नजर नहीं आता था, आपका साया नहीं था, ये हदीसों में मौजूद है। साया था
اس کے لیے وہابیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی حدیث پیش کرے. جی سایہ نہ ہونے کی تو حدیث موجود ہے, سایہ ہونے کی کوئی حدیث نہیں ہے. بے شک. اب یہ بہت ساری حدیثوں کے بارے میں کہہ جاتے ہیں کہ صاحب حضرت ذکوان سے وہ جو روایت آئی ہے جس کو امام حاکم ترمذی نے نوادر الرسول میں نقل کیا اور ان کی حوالے سے بہت سو نے بعد میں لکھا تو کہتے وہ حدیث کی سند ضعیف ہے. تو ہمارے علماء اس کا صاف جواب دیتے ہیں کہ فضائل میں حدیث ضعیف معتبر ہے. سایہ نہیں تھا اس کے تعلق سے چلو ضعیف تو ہے, سایہ تھا اس کے بارے میں تمہارے پاس ضعیف بھی نہیں ہے. جی ضعیف تو چھوڑو, موضوع بھی نہیں ہے, تمہارا عقل کا گھوڑا ہے. ہم آپ کے عقل کے گھوڑے کو نہیں مانتے. سایہ تھا اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ حدیث پیش کریں. بلکہ صحیح حدیث میں آیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں سرکار کے جبے میں پیور لگا رہی تھی اور چراغ روشن تھا, ایک ہوا کا جھونکا آیا, چراغ گل ہو گیا اور میری سوئی ہڑبڑاہٹ میں میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. میں اندھیرے میں اپنی سوئی کو تلاش کر رہی تھی کہ تبھی رسول اللہ حجر اقدس میں داخل ہوئے. اندھیرا تھا, مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ جیسی آپ نے مسکرایا آپ کے دندان مبارک سے اتنی تیز روشنی نکلی کہ فرماتی اس روشنی میں نے اپنی کھوئی بھی سوئی کو ڈھونڈ لیا. سرکار ایسے نور. مگر کل کوئی وہابی کہیں گا یا رسول اللہ جب نور تھے تو پھر اندھیرے میں روشنی ہو جاتی ہوں گی, ہے نا. اس پر میری 6 ہفتوں کی تقریر درس دیتا تھا میں حدیث کا, تو 6 ہفتے میں نے سرکار کا سایہ نہیں اسی پہ حدیثیں پڑھی تھی. یہ بھی نیٹ پر موجود ہے. میرے سارے وہ اعتراض تو آیا بھی نہیں, جتنے یہ اعتراض سوچ سکتے اس کے بھی جواب دیے, جو یہ نہیں سوچ سکتے میں نے خود پیدا کر کے جواب دے دیا. سبحان اللہ. تو اس میں میں نے خود ایک اعتراض اٹھایا کہ بھائی جب رسول اللہ نور تھے تو پھر روشنی ہونا چاہیے. روشنی تو نہیں دکھتی تھی. میں کہوں گا جناب قرآن کو بھی اللہ نے نور کہا, گھر میں اندھیرے میں قرآن رکھ روشنی ہوتی کیا دیکھ بھلا. اسلام کو بھی قرآن نے نور کہا. جی تو تیرے پاس اندر تیرے اسلام ہے, تیرے سے روشنی نہیں آ رہی ہے. فرشتے بھی نور ہیں. جبریل آتے تھے تو کوئی حدیث میں نہیں آئے کہ جیسی جبریل آتے تھے پورا روشن ہو جاتا تھا. جی حقیقت نور ہے مگر موقوف ہے سرکار کے معجزہ دکھانے پہ. جب چاہے تو اپنے آپ کو ظاہر کرے, نہ چاہے تو نہ ظاہر کرے. بے شک بے شک. جب چاہا ظاہر کیا روشنی نظر آ گئی, بے شک بے شک. جب چاہا چھپا دیا. اگر روشنی کی ہی حالت میں ہوتے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا, نہ دیکھ سکتا نہ تعلیم ہو سکتی تھی. اس لیے آقا نے امت پر ایک کرم کیا کہ اپنے نور پر پرتوں اور پردے ڈال لیے, اپنے پردوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا. اسی کو استاد زمان نے کہا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو, کون تماشائی ہو. بے شک بے شک. ورنہ قرآن بھی ہے نا کتاب مبین, روشن کتاب. تو اندھیرے میں لے جانا قرآن رکھ دینا, بتا کہاں ہے روشن کتاب, دیکھ نہیں رہی ہے. جی تو بولنا اللہ کا کلام جھوٹا, تو کہے گا نہیں حقیقتاً نفس کلام الہی روشن ہے. جس کو ہم دیکھ رہے ہیں حرف ہے, جی یہ جو مصحف دیکھ رہے ہیں حرف ہے, یہ کاغذ, یہ انک, یہ سیاہی, یہ سب مخلوق ہے. یہ نفس کلام الہی غیر مخلوق ہے, وہ نور ہے کیونکہ اللہ کی ذات بھی نور ہے. سبحان. اس لیے کلام اس کی صفت ہے تو وہ بھی نور ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. سعودی عرب جو نام ہے ملک کا, یہ کب ہے کیا حضور کے زمانے میں تھا؟ جی نہیں, یہ حضور کے زمانے میں سعودیہ نام نہیں تھا. 1925 سے پہلے سعودیہ کا نام بھی سعودیہ نہیں تھا. جی سوری 1111 ہجری سے پہلے. حضور کے زمانے سے لے کر بلکہ اس سے پہلے سے لے کر 1100 ہجری اور 1100 بھی 1150 ہجری تک اس کا نام تھا حجاز مقدس. اس کو حجاز کہتے تھے. جب آل سعود نے قبضہ کیا عبد الوہاب نجدی کے ساتھ, عبد العزیز آل سعود تھا, ان دونوں نے مل کر ترکی حکومت کا خاتمہ کیا اور قبضہ کیا, تو اپنے خاندان کے نام پر آل سعود خاندان کے نام پر اس ملک کا نام رکھا سعودیہ عرب یا سعودیہ عربیہ. تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا. یہ نام رکھنا بھی بدعت ہے ان کی, اور اس نام کو ہٹایا جس نام کو اللہ کے نبی نے پسند کیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں رہا, صحابہ کے زمانے میں رہا, مگر اہل حدیث کے کسی ملا نے آج تک نہیں کہا کہ جس نام کو رسول نے رکھا, رسول کے زمانے میں تھا, صحابہ, اس کو ہٹا کے آپ نے بدعت کیوں کی. اور یہاں تک کہ ایک اور نام ہے جس سے ان کی بڑی تاریخ جڑی بھی ہے, تو اپنی تاریخ اور سیاہ تاریخ کو مٹانے کے اس کا نام بدل دیا تاکہ جب صدیہ گزرے تو ہمارے کارنامے چھپ جائے. وہ کون سا علاقہ تھا؟ نجد.
جو مدینے سے مشرق کی طرف ہے، جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ سرکار نے نجد کے بارے میں فرمایا یہاں سے فتنہ نکلے گا. جی مسلم میں اس نے فرمایا فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے، اشارہ کیا مشرق کی طرف. حضرت عائشہ کے حجرے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اور مشرق کی طرف اشارہ کرتے رہے، فرمایا فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں، یہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا. اور بخاری میں ہے کہ یمن کے لوگ آئے، شام کے لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے ملک کے لیے دعا کیجئے. تو اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمنا. تو نجد کے بھی لوگ کھڑے تھے، کہا وہ فی نجدنا یا رسول اللہ، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کیجئے. 3 بار جب نجد والوں نے کہا تو حضور نے فرمایا اس شہر کے لیے میں دعا نہیں کروں گا کہ وہ فتنوں کی جگہ ہے، وہاں زلزلے پیدا ہوں گے، وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا. وہیں سے عبد الوہاب نجدی نکلا، بے شک، اور یہ فرقہ پھیلایا تو انہوں نے دیکھا اپنا باپ وہیں سے نکلا ہے. جی اور حدیث میں رسوا ہے وہ ملک، وہ شہر، وہ جگہ، اور وہاں سے فتنوں کو نکلنے کا کہا گیا. تو انہوں نے ملک کا نام بدل دیا، اور شہر کا، ملک نہیں شہر کا نام بدل دیا، نجد سے کر دیا ریاض. اور دیکھیں ان کی قسمت ماری گئی. مدینہ سرکار کے زمانے میں راجدھانی، ابو بکر صدیق، عمر، حضرت عمر، عثمان غنی، حضرت علی، اور حضرت علی کے زمانے میں جب راجدھانیاں بڑھ گئی، اسلامی ملک بڑھ گئے، تو 6 مہینے کوفہ راجدھانی، 6 مہینے مدینہ. یعنی مدینہ کو حضرت علی نے بھی نہیں چھوڑا، امیر معاویہ نے بہرحال شام کو بنایا، لیکن چاروں خلفاء کے زمانے میں مدینہ رہا یا شام رہا، لیکن انہوں نے راجدھانی نجد کو بنایا، جی ریاض کو. ان کو مدینہ راجدھانی نہیں ملی، مکہ نہیں ملی، نجد، کیونکہ باپ وہیں سے پیدا ہوا تھا. صحیح. تو بہرحال سعودیہ نام جو ہے یہ بھی بدعت ہے، نجد کا نام ریاض رکھنا یہ بھی بدعت ہے، اور یہ بدعت ان کے گھر کی ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. جی تبلیغی جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت کے متعلق چند ضروری باتیں بتائیں. جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو اعلیٰ مودودی صاحب ہیں. یہ ایک زمانے میں پہلے اخبار کے رپورٹر ہوا، ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اخبار چلایا، کوٹ ٹائی پینٹ پہنتے تھے باقاعدہ. اس کے بعد ان کو لگا کہ روزگار اپنا چل نہیں رہا اس طرح ذریعے سے، تو پھر انہوں نے مذہبی دنیا میں قدم رکھا اور تاریخی پھر ناول وغیرہ لکھنا شروع کیا. اسلام پر کچھ کتابیں لکھی، لکھنے کا انداز اچھا تھا، کچھ لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے. پھر بعد میں تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے. ابو اعلیٰ مودودی صاحب 7 سال یہ تبلیغی جماعت میں شریک رہے. 7 سال تک رہنے کے بعد ان کی مولوی اسماعیل دہلوی سے کچھ باتوں پہ جمی نہیں، تو تبلیغی جماعت چھوڑ کر انہوں نے الگ جماعت قائم کی اور اس کا نام رکھا جماعت اسلامی. انہوں نے چند کتابیں لکھی، جس میں کتاب رسائل و مسائل، ایک کتاب رسالہ دینیات، ایک کتاب التفہیمات، ایک کتاب تنقیحات. میرے پاس ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ اتنی تفصیل بتاؤں. میں 2-4 باتیں مختصر بتا دیتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. رسائل و مسائل جلد اول میں ان سے سوال ہوا کہ دجال کے بارے میں ہے کہ وہ کہیں چھپا ہوا ہے، قید ہے، اور قیامت کے قریب آئیں گا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مودودی صاحب جواب دیتے کہ کالا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور رسول اللہ نے جتنے ان کے بارے میں حدیثوں میں بیان کیا کہ دجال آئیں گا، دجال آئیں گا، حضور کے وہ قیاسات ہیں، حضور خود شک میں مبتلا تھے. حضور کو خود یہ ڈاؤٹ تھا کہ بھئی آئیں گا کہ نہیں آئیں گا. اور کہتے 1300 سال ہو گئے اب تک دجال نہ آیا. تو کیا 1300 سال یہ ثابت نہیں کرتے کہ حضور نے جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تک کہ تنقیحات میں وہ لکھتے ایک جگہ کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، مگر تفسیر اور حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں. اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر ہی کافی ہے جس نے اچھے سے عربی پڑھ لی ہو. قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی حاجت نہیں، کسی حدیث کی حاجت نہیں. دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے. اب مودودی صاحب زندہ ہوتے تو ہم ان سے سوال کرتے کہ مودودی صاحب یہ بتائیے، آپ کہہ رہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے نہ حدیث کی ضرورت نہ تفسیر کی، دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، تو بتائیے کہ اب نئی حدیثیں اور نئی تفسیریں کہاں سے لائے پھر؟ اور نئی حدیث کے لیے نیا نبی لگے گا پھر، تو نیا نبی کہاں سے لائے؟ تو اور بھی بہت سارے، بلکہ ایک کتاب ہے ان کی تفہیمات، اس کی جلد اول میں لکھا کہ رام کرشن کنفیوزس دردش سقراط فیثاغورس وغیرہ یہ سب رسولوں میں سے تھے. اس طرح کی بہت ساری باتیں لکھی جس پر علماء اہل سنت نے ان پر گمراہی کے حکم لگائے. اور تبلیغی جماعت کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، وقت نہیں ہے. میری ایک تقریر ہے جس کا نام ہے تبلیغی جماعت کی حقیقت، نیٹ پر آپ سن لیں. یہ دیوبندیوں کی ہی شاخ ہے. دیوبندیوں نے اپنی عقائد کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت بنائی. جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں وہی ان کے عقائد ہیں. واللہ تعالی عالم ثم رسول عالم.
ایک سوال ہے کہ میلاد النبی کو کن کن محدثین نے منایا ہے؟ کئی محدثین ہیں جنہوں نے میلاد منایا ہے، باقاعدہ میلاد پر کتابیں لکھی، جس میں ابن کثیر نے خود ایک کتاب لکھی ہے جو غیر مقلدوں کے مسلم عالم ہے، اور اس کتاب کا نام بھی ہے میلاد النبی جی۔ اس کے علاوہ حضرت ملا علی قاری نے ایک کتاب لکھی میلاد پر، اس کا بھی نام ہے میلاد النبی۔ عبد الرحمن ابن جوزی نے کتاب لکھی، اس کا بھی نام ہے میلاد النبی۔ خصائص الکبریٰ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھی اور باقاعدہ اس میں میلاد کی دلیلیں دی، اور یہاں تک کہ علامہ صحبی نے سیار و اعلام النبالہ اس کے اندر میلاد کی اصل ثابت کی کہ میلاد کب سے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی جی۔ چنانچہ اربل جو ایک شہر ہے، اس کے ایک سلطان تھے جن کا نام ہے ابو سعید ملک مظفر، یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے۔ انہوں نے باقاعدہ جلوس نکالنے کی ابتدا کی، اور یہ نیک صالح عالم تھے۔ اس زمانے میں کئی علماء نے ان کی زبان میں باقاعدہ ایک کتاب لکھی ان کے لیے، اور وہ میلاد کی کتابیں پڑھی جاتی تھی۔ غرض کے کئی علماء ہیں جنہوں نے میلاد کے بارے میں تائید کی، یہاں تک کہ ابن دایہ و نہایہ میں ملک مظفر کی اور کہا کہ بڑے عادل بادشاہ تھے، انہوں نے رسول اللہ کا میلاد منایا، لاکھوں روپے اس وقت خرچ ہوتے تھے اور ہزاروں جانور وغیرہ ذبح ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہاں تک کہ محدث سبت ابن جوزی، انہوں نے بھی میلاد پر کتاب لکھی اور انہوں نے بھی میلاد منانے کی تائید میں حدیثوں کو جمع کیا۔ دہیہ ہے جنہوں نے مستقل میلاد پر کئی جلدوں میں کتاب لکھی، اندلس کے رہنے والے تھے، 544 ہجری ان کی ولادت ہے۔ تو بہرحال ایک لمبی فہرست ہے محدثین کی جنہوں نے میلاد منایا بھی ہے، منانے کا حکم دیا۔ اب سب سے بڑھ کر آخری بات کر دوں جہاں بات تمام ہو جائے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں ایک باب ہی قائم کیا، اور باب کا بھی نام رکھا میلاد النبی۔ سبحان اللہ، جامع میں شامل ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جلد نمبر 2 میں آپ جائیں اور جلد 2 میں باب کو تلاش کر لیں تو باب ہی کا نام ہے میلاد ہی کا نام ہے میلاد۔ تو اب اگر میلاد منانا اور میلاد کو میلاد کہنا ہی بدعت ہے تو پھر امام ترمذی بھی بدعتی ہوئے، اور بدعتی کی کتاب پھر سیاستہ میں رکھا کیوں ہے آپ نے؟ پھر نکال گئے آپ نے پھر جی۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ یہ سوال بہت کامن ہے، کئی بار آ گیا، اور اس کے بعد ایک آخری سوال ہے، پھر اختتام کریں گے صلاۃ السلام جی۔ اہل سنت کے علاوہ دوسرے تمام فرقے مثلا تبلیغی امام کے پیچھے نماز درست ہے یا جائز نہیں؟ ایک کامن سینس کی بات ہے بھائی، کی بات ہے، ان پر گستاخ اللہ اور گستاخ رسول ہونے کا الزام ہے، اور اس بنیاد پر ان پر حکم کفر ہے، لہذا کسی بھی جس پر حکم کفر ہو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، اور نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، لہذا ان سے پیچھے پڑھنے سے پرہیز کریں جی۔ ایک سوال ہے 11ویں کی اصل کیا ہے؟ 11ویں کے اصل کے لیے یہی کافی ہے کہ نظر و نیاز ہمارے ہاں جائز ہے، ہر بزرگ کی جائز ہے، تو غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہے، پھر ان کی کہاں سے ناجائز ہو گئی؟ 11ویں کے اصل یہ ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، چنانچہ بخاری کے اندر خود موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم ملیدہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگوں کو، روٹی کو باریک چور لیا جاتا ہے، ملیدہ بنایا اور اس میں اصلی گھی ڈال دیا اور اس کو گھی کو میں ملا دیا، پھر اس پہ کچھ شکر یا میٹھی چیز ڈال دی، کھجور وغیرہ کے ٹکڑے، میٹھا آ جائے، میٹھا پن آ جائے، اور کہتے کہ مجھ سے کہا کہ انا جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دینا۔ انس ابن مالک کہتے میں حضور کے پاس آیا تو اس وقت تقریباً 70 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور کے سامنے میں نے وہ کٹورا رکھا اور کہا یا رسول اللہ میری والدہ ام سلیم نے یہ آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کہتے ہیں حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کے رسول نے جیتنا چاہا، جہاں سے چاہا قرآن کی تلاوت کی، کھانا رکھ کے تلاوت کرنا یہی فاتحہ اور یہی ہم کرتے ہیں، تو اسی کو رسول نے کیا اور کہا کہ انس فاتحہ ختم ہوئی، کہا انس اس کو پیالے کو اٹھاؤ ہر صحابی کے سامنے رکھتے جاؤ۔ حضرت انس ہر صحابی کے سامنے رکھتے اور وہ صحابی کھاتے، حضور فرماتے شکم سے رو کر کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ خوب جوش جلاتے، یہاں تک کہ 70 صحابہ سے پھر کر وہ پیالہ حضور کے پاس آیا، سرکار نے بھی
کھایا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے دیا اور کہا جاؤ اب جو کچھ بچا ہے یہ ہماری طرف سے اپنی والدہ ام سلیم کو دینا. انس ابن مالک کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی میں تعجب میں پڑ گیا جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو اب جازا ہے. تو بہرحال یہ فاتحہ کا سلام لو جو وفا کی راہ گیا اسی گم شدہ کا سلام لو. کوئی مر بہشت پر کوئی چاہتا ہے نجات کو. کوئی مر رہا ہے بہشت پر کوئی چاہتا ہے نجات کو. میں تو چاہوں خدا کرے میں تجھی کو چاہوں خدا کرے میری اس ادا کا سلام لو. اے حبیب مد مجتبا دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام لو. یہی رات دن ہے دعا میری کہ مروں تو تیرے دیار پہ. یہی رات دن ہے دعا میری کہ مروں تو تیرے دیار پہ. یہی دعائے حیات ہے اسی دعا کا میں کھو گیا اسی کا سلام لو. تیرا نور ہو میرے سینے میں ملے لطف مجھے کو بھی جینے میں. تیرا نور ہو میرے سینے میں ملے لطف مجھے کو بھی جینے میں. میری حاضری ہو مدینے میں میری اس دعا کا سلام لو. دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گم شدہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا قلوبنا أهل السنة والجماعة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. پروردگارہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ ملکہ بادشاہ بے نیازہ خالق مالک کائنات تیرے حبیب کے ذکر پاک کو بلند کرنے کے لیے جشن عید میلاد النبی کی مجلس کو اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خالق کائنات ہمارے اٹھنے میں کہنے میں بولنے میں سننے میں پروردگار عالم ان تمام ذکر خیر کا ثواب ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنے فضل و کرم کے لائق اس کا ثواب عطا فرما. رب کائنات اس بزم کو سجانے میں جن حضرات نے دامے سے بھی حصہ لیا تعاون کیا مولا ان سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرما لے. مولا جن نوجوانوں نے اور جن بزرگوں نے اس بزم کی انعقاد میں حصہ لیا مولا اس کو سجانے میں جستجو کی محنتیں کی خالق کائنات ان سب کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما دے. ان کے گھروں میں امن سکون و چین و اطمینان عطا فرما مولا. ان کے گھروں میں برکت عطا فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرما. خالق کائنات جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں مولا سب کی پریشانیوں تکلیفوں کو دور فرما دے مولا. جتنے تیرے نبی کے غلام یہاں موجود ہے خالق کائنات سب کی پریشانیوں کو دور فرما کر ان کے رزق میں عمل میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا. ہماری نمازوں میں خشوع عطا فرما. ہمارے سجدوں میں امام علی مقام امام حسین پاک کے سجدوں کی طلب عطا فرما. رب کائنات جو ہم میں بیمار ہے انہیں شفائے کامل عطا فرما مولا. ہم میں